بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیشی خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 49۔ ٹالی بھی اسے مسکراہٹ دبائے دیکھ رہی تھی۔ مس آپ ہیٹ کورنگ ریمبو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تب ہی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی آئی۔ سر، یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں، یہ مہمان اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنے محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہیں پائے، سو چہرہ واپس موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ایک انڈفیوک ادا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھو نہیں سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے۔ آج شاید وہ بیمار تھی۔ نہیں، تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ پس مردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑاتی ہوئی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ عائشہ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آسودگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے سے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ عائشہ خود ہی حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتہ ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ دونوں ساکت
اپنی جگہ پر کھڑی ہی رہ گئی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہاریں واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے ہیں نا، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبدالرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبدالرحمن نے رائٹنگ سکھائی ہے۔ بہارے سے اچھی رائٹنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبدالرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبحان سے جیت گئی، میں اتاترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بہارے نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔ اوہ شیور۔ وہ گھاس پہ بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کے درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، فریٹ مفلوٹیلا 20110۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کا آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات اب تک فلسطینی بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر تک اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا، ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے، مارکڈ آن ہومر ڈیبٹس اسٹک ود ٹوین سپورٹس۔ ہومر وہی فلسطینی تھا نا جس کے بارے میں ہرقلس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہئیں۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ اور آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ اسٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے؟ ہومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا؟ کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا جاتا ہے۔ کیسے مارک کیا جاتا ہے؟ وہ چونکی کسی خاص نشان سے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کا کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ ابیوس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ اوبیلسک کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبیلسک کا نہیں پتا؟
یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کہو نا۔ اس نے پزل باکس کی سلائڈ اوپر نیچے کی یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد۔ یہ صرف پہلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس سے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا، گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پہ تھیں۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں، امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلیں تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ خریدا انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھیں۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جرسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پر تھیں جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں، لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واہ، تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے، لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے آف کر گیا تھا، مگر ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا، لکڑی کی بہت باریک ہیل، اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن، سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، ہالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا، ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں۔ اسنیپ دیئر آ بلڈڈ پائن، بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل۔ اسپلٹ دیئر سم ٹیئرس ڈائون
اس کے متحرک نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کرسٹیفائڈ، اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع ارضی پہ جم گئیں، جنہیں دو گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ اینڈ دا فریڈم پریٹیفٹ، ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی، اتاتürk کا مجسمہ استقلال، یمنی۔ آلف لوٹس اس سمبلک اسمیل، پیار جو کھو گیا۔ ڈی جے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، ادھر 7 استقلال جسی میں ڈی جے گری تھی اور روز ٹاکسم اسکوائر میں نیوپلس کی مہک ٹیولپس کی مہک پھیلی ہوئی تھی، علامتی خوشبو ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ انڈر وچ دا لائنز ڈویل، اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز ہاں، میٹر بلاس ریلوے لائنز، نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ ابیلسک کا نشان کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ہالے نے اس کے بازو جھنجھوڑا، وہ ہالے کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی۔ ٹیکسم، پورے 6 حروف اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھے۔ اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ ہالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا، سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا آنے کے ساتھ وہ انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ چلتے ہیں۔ وہ ہالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھیں۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اس طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے گرما گرم کافی کے لے کر آئی۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح سے اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا نہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہالے، وہ ادھر ہی آ گیا۔ اس نے عجیب سی کیفیت میں کپ نیچے رکھا۔ ہالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا، وہ عین ان کے سر پر آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مس جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ ہالے نے اسے
آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔